إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سامعین محترم، عزیزان ملت، بھائیوں اور دوستو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 یہ آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی۔ اس میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں کو مخاطب کر کے، اے ایمان والو، اور خاص طور پہ ایمان والوں کو، کہ اے ایمان والو، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے تمہارے پر، یعنی فرض کر دیا گیا ہے روزہ، الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ پتہ چلا کہ ہم سے پچھلی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا تھا۔ اور روزہ، اس کی غرض و غایت، اس کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے میں جو ایک احساس ہوتا ہے جو روزے دار کو گناہ سے روکتا ہے، وہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے میرے حال سے واقف ہے، میں اگر پانی پیوں گا اس کو پتہ چل جائے گا، میں کوئی اور غلط کام کروں گا تو اس کو پتہ چل جائے گا، وہ دیکھ رہا ہے، تو وہ گناہ سے رک جاتا ہے۔ یہ تقوی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایام معدودات، گنتی کے چند ہی دن ہیں، کچھ دن ہیں، یہ ایک مہینہ 29 یا 30 دن ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اور دنوں میں اپنی گنتی پوری کر لے۔ سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اگر روزے رہ گئے، 4 5 جتنے بھی روزے رہ گئے وہ بعد میں آپ پوری کر لیں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو فدیے کی طاقت رکھتے ہیں، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ یہ شروع اسلام میں حکم تھا کہ اگر کوئی شخص صحت مند ہونے کے باوجود اور مقیم ہونے کے باوجود وہ روزہ نہ رکھتا اور کہتا کہ میں اس کے بدلے فدیہ دے دوں گا، مسکین کو کھانا کھلا دوں گا، تو وہ جائز تھا اس کے لیے شروع اسلام میں۔ آگے جا کے یہ چیز منسوخ ہو گئی۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور جو ایک کے بجائے 2 یا 3 مسکین کو کھانا کھلاتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، پہلے اجازت دے دی ہے، مرضی ہے روزہ رکھو، مرضی ہے فدیہ دے دو، لیکن پھر کہہ رہے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر روزہ رکھو گے تمہارے لیے بہتر ہے، بڑا اجر و ثواب ہے۔ اختیاری مسئلہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ دوسری آیت، اس میں واضح طور پر 2 ٹوک الفاظ میں کہ جو بھی اس مہینے میں موجود ہے اور اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو وہ روزہ رکھے۔ آئیے آیت سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہاں رب العالمین فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ، شہر رمضان، اس کی فضیلت دیکھیے۔ آگے دو ٹوک بات کرنے سے پہلے اس مہینے کی فضیلت اللہ تعالیٰ اجاگر کر رہے ہیں کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں میں نے قرآن پاک کو اتارا ہے، اور قرآن پاک کو اتارنے کے لیے میں نے اس مہینے کا انتخاب کیا ہے، کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ اور بھائیو آپ کو معلوم ہے ایک رات میں نہیں اترا یہ قرآن پاک، 23 سال میں اترا ہے، لیکن رمضان کی رات میں لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا قرآن آسمان دنیا پہ اتار دیا، اور وہاں سے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا، یعنی رمضان میں بھی جو بہت عظیم رات ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس رات میں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اور اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اس میں دلائل ہیں ہدایت کی، اور فرق کرنے والی چیز ہے اسلام میں اور کفر میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو تم میں سے موجود ہو اس مہینے میں اب روزہ رکھے۔ آرڈر آ گیا، روزہ رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ ہاں، اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اس میں بیمار ہے، کوئی سفر میں ہے، تو پھر وہ اگر چاہے تو بعد میں اپنی گنتی کو پوری کر لے۔ سفر میں بھائیو، آدمی جب سفر میں ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا یہ سفر میرے لیے اتنا مشکل نہیں ہے، میں اس میں روزہ رکھ سکتا ہوں، اور وہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں بہت مشکل سفر ہے، یا مشکل نہ بھی ہو لیکن اجازت ہے، رخصت ہے، میں نہیں رکھتا، اس پہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سفر میں کبھی روزہ رکھا بھی اور کبھی نہیں بھی رکھا۔ بعض اوقات میں سفر کی حالت میں بہت شدید جب گرمی تھی، آپ نے روزہ توڑنے کا حکم دے دیا، رمضان تھا، تو یہ آپ اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں میری صحت ہے، میں رکھ سکتا ہوں، لیکن کہتے ہیں نہیں بہت گرمی ہے نہیں رکھ سکتا، تو نہ رکھیں، بعد میں گنتی پوری کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مشکل نہیں چاہتا ہے۔ اور یہ بھی چاہتا ہے، یہ جو حکم نازل کر دیا کہ تم بعد میں گنتی پوری کر لو، تاکہ تم، یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے، اگر تم بیمار ہو ابھی نہیں رکھ سکتے تو بعد میں پوری کر لو، یہ اس کی طرف سے آسانی۔ اگر وہ کہتا نہیں کچھ بھی ہو رکھو، ہم کیا کر سکتے تھے، لیکن یہ اس کی طرف سے آسانی ہے۔ میں تم کو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، بعد میں اپنی گنتی پوری کر لو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور پھر جب گنتی پوری کر لو تو اللہ کی تکبیریں کرو، یعنی عید کی رات جو تکبیریں کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صحت و عافیت دی، یہ دین اسلام دیا، اور روزہ رکھنے کی توفیق دی، تو پھر اس کی کبریائی اور برائیاں بیان کیجئے جو آپ کو اس نے ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس کا شکر کرو۔ اس کے بعد آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں دعا کے بارے میں، اور ہمارے لیے اس میں اشارہ ہے، حالانکہ رمضان کا بیان چل رہا ہے، روزوں کا بیان چل رہا ہے، بیچ میں دعا کا کیا تعلق ہے، لیکن ایک لطیف سا اشارہ ہے کہ رمضان کے ان لیل و نہار میں
اور روزے کی حالت میں مسلمانوں، اللہ کے نیک بندوں، مومنوں، اللہ سے دعا کرنا نہ بھولنا، کیونکہ یہ ایک عظیم مہینہ ہے، عظیم راتیں ہیں، تم بھی بہت اچھی حالت میں ہو، شیطان بند ہو چکا ہے، رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اور تم مسلسل اللہ کے قریب ہو رہے ہو، جہنم سے دور ہو رہے ہو، نیکی کی رغبت کر رہے ہو، تو دعائیں کرو، اس وقت تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں، اور پکارنے والے کی پکار کو جب بھی کبھی وہ مجھے پکارتا ہے میں قبول کرتا ہوں، اس کو سنتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے پکاریں، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہارے پکاروں کو قبول کروں گا۔ اور جو مجھے پکارنے میں تکبر کرتے، مجھے نہیں پکارتے، نہیں میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس بڑے وکیل ہیں، میرے پاس یہ معاملات ہیں، میں خود ہی، تو یہ تکبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتے۔ یا تکبر یہ بھی ہے، پیروں فقیروں کو تو پکارتا ہے، مزاروں پہ جاتا ہے، اور نبیوں اور جبریل علیہ السلام اور جنوں کو پکارتا ہے، لیکن اللہ کو نہیں پکارتا۔ جو اس طرح کا تکبر کرتا ہے میں اس کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کے لباس ہو۔ اور علم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ کو یہ پتہ چلا، اللہ کو علم ہے انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم لوگ خیانت کرتے تھے۔ ایسا تھا بھائیوں، شروع اسلام میں مغرب کے ٹائم جب انسان کھا لیتا تھا تو عشاء تک کھا پی سکتا تھا، عشاء کے بعد اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، یا یہ ہے کہ اگر سو گیا اس دوران تب بھی اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو بڑی تکلیف تھی، بڑی مشقت میں تھے، بڑی پریشانی میں تھے۔ تو اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں پر رحم آ گیا اور اس نے ایک نیا حکم نازل کر دیا، ورنہ آپ سمجھ لیجئے کہ روزہ 22 گھنٹے کا ہوتا تھا، مغرب عشاء کے درمیان کتنا ہے؟ 2 گھنٹہ، 1.5 گھنٹے کا، اس سے کم و بیش 22 ساڑھے 22 یا 23 گھنٹہ، یہ تھا روزہ، بڑا مشکل تھا۔ آدمی اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اب صحابہ کرام عرب لوگ، ان سے کچھ اس میں پھر غلطیاں ہوئیں، بھول چوک ہوئی، سیدنا عمر بھی اس میں شامل تھے انہی لوگوں میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دے دی کہ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اب تم مباشرت کر لیا کرو اور جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے اولاد اس کو تلاش کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، اب اجازت دے دی پوری رات کھاؤ پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، یعنی فجر طلوع ہو جائے، فجر تک کھاتے پیتے رہو، کھا سکتے ہو۔ اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے پوچھا کہ آپ کس وقت سحری کرتے تھے؟ کہا سحری آخری وقت میں کرتے تھے،
یہاں تک کہ سحری کے بعد ہم جلدی کرتے تھے نماز کے لیے تاکہ نماز مل جائے. تقریباً 50 آیتیں 50 آیتیں. آپ اگر 50 آیتیں آج ایک دن میں ابھی ایک دن سوچ رہا تھا تو ایک جگہ پڑھا, تقریباً دیکھیے 50 آیتیں پہنچی اور میں نے ٹائم دیکھا تقریباً 10-15 منٹ 10-15 منٹ 50 آیت. اتنا آپ سحری کرتے تھے اور نماز کھڑی ہو جاتی تھی. یہ جو لوگ سحری رات کے ٹائم کرتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں, یہ سحری نہیں ہے, یہ رات کا کھانا ہے. سحری تو جو سحر کے وقت کی جائے اور پھر اس کے بعد ان کی نمازیں بھی نکلتی ہیں. رمضان جیسے مبارک مہینے میں ان کی نمازیں نکل جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ظاہر ہو جائے, پھر تم اپنے روزے کے پورا کرو. یہاں اس کی تفسیر میں جو یہ 3-4 آیتیں پڑھی ہیں, اس میں کچھ باتیں اہم کی ہیں. میں تھوڑا سا اس پر روشنی ڈال کر پھر اور دیگر مسئلے مسائل کی طرف آتا ہوں. بھائیوں, کہ یہ قرآن پاک رمضان کی مبارک راتوں میں اترا اور نبی صلی اللہ علیہ اور لیلۃ القدر میں اترا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائیں, 23, 25 اور 27 جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی, اور وہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں تھی. اما عائشہ سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس طرح کی ہوا کرتی تھی؟ آپ نے فرمایا ما کان یزید فی رمضان ولا غیرہ ما کان یزید فی رمضان ولا علی غیرہ ما کان یزید فی رمضان ولا غیرہ الا علی 11 رکعۃ, کہ رمضان یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. بعض روایتوں میں 13 تک آیا کہ وہ جو فجر کی سنتیں یا یہ ہے کہ 2 رکعت آپ بیٹھ کے پڑھتے تھے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح تعداد تھی وہ یہ ہے. البتہ اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو وہ نفل سمجھ کے پڑھ سکتا ہے, جیسا کہ آپ کی ایک دوسری روایت میں صلاۃ اللیل مثنا مثنا فإذا خشی احدکم الصبح فلیؤتر بواحدۃ, رات کی نمازیں 2 کر کے ہیں, اور جب تم کو صبح کا خوف ہو تو پھر ایک وتر پڑھ لو. وتر بھی ایک ثابت ہو گیا, بعض لوگ نہیں مانتے ہیں. بخاری وغیرہ کی صحیح روایت ہے کہ 1 رکعت وتر, ان اللہ وتر یحب الوتر, اللہ تعالیٰ وتر ہے کہ ایک ہے اور ایک کو پسند کرتا ہے. وتر 1 رکعت بھی ہے, 3 رکعت بھی ہے, 5 بھی ہے, 7 بھی ہے, 9 بھی ہے, اور ان نماز کو وتر بھی بولتے ہیں, ساری نماز کو تراویح بھی بولتے ہیں, قیام اللیل بھی بولتے ہیں, تہجد بھی بولتے ہیں. یہ ایک ہی نماز ہے, اس کے بہت سارے نام ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 راتوں میں جب آپ نے یہ نماز پڑھائی تو اتنی دیر تک صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں سحری کا خطرہ ہو گیا کہ سحری فوت نہ ہو جائے. تو میں ان سے پوچھوں گا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تراویح الگ چیز ہے, وہ تو آپ نے شروع رات میں پڑھی, تہجد آپ 8 پڑھتے تھے, تراویح تو آپ نے 20 پڑھی ہے. 20 کے بارے میں جتنی روایتیں بھائی وہ ضعیف ہیں. 20 کے بارے میں جتنی روایتیں ہیں, میں نہیں کہہ رہا, خود بڑے بڑے احناف کے بڑے بڑے علماء کہہ کے گئے ہیں کہ وہ ضعیف ہیں. پھر میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندگی میں کوئی کام کرتے تھے اس کو کبھی نہیں چھوڑا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی جو سنتیں ہیں وہ آپ سے رہ گئیں, پھر آپ نے عصر کے بعد پڑھیں اور پھر ہمیشہ پڑھیں. کسی وجہ سے رہ گئی تھی لیکن پھر ہمیشہ پڑھیں. جیسے آپ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تراویح آپ نے 20 پڑھی اور جو تہجد ہے وہ 8 پڑھتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات 3 راتیں جو نماز پڑھائی ہیں, صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اس 3 راتوں میں 8 رکعت پڑھی اور 1 وتر. ابی بن کعب ہیں اور دیگر کئی اور صحابہ ہیں, پورے دلائل ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ان 3 راتوں میں آپ نے 8 رکعت نماز پڑھائی
اور 3 وتر پڑھے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں پھر جب سحری کا فوت ہونے کا خطرہ ہو تو پھر وہ رات کی باقی نماز کہاں گئی؟ ایک ہی نماز تھی، آپ نے ایک ہی پڑھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں آ کے دیکھتے ہیں کہ لوگ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نماز پڑھائے 3 راتیں، تو چوتھی رات بہت لوگ آ گئے اور کھنکھارتے تھے اور احساس دلاتے تھے کہ ہم موجود ہیں مسجد میں، آئیے نماز پڑھائیے، لیکن آپ تشریف نہیں لائے۔ صبح آپ نے فرمایا تمہارے حال کا مجھے پتہ چل رہا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں آیا، یہ نماز اللہ کو اتنی پسند ہے، میں اس ڈر سے کہ اللہ اس کو فرض نہ کر دے تو پھر تمہارے پر مشکل ہو جائے گی، فرض ہو گئے تو پھر میں اس لیے میں نہیں آیا کہ فرض نہ ہو جائے۔ جاؤ اپنے گھروں میں پڑھو۔ لوگ گھروں میں پڑھتے تھے، مسجد میں ٹولیوں کی صورت میں پڑھتے تھے، 5-10 ادھر ہیں 5-10 ادھر ہیں، جیسے آج ہمارے پاکستان میں ایک مسجد میں کئی قاری پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر سیدنا عمر کے دور میں انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ میں ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں۔ پھر انہوں نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کے حکم دیا کہ لوگوں کو 8 رکعت نماز پڑھاؤ۔ صحیح سند سے انہوں نے لوگوں کو پھر 8 رکعت نماز پڑھی۔ سیدنا عمر نے بھی اس کو جاری کیا، اور وہ ضعیف روایتیں بیان کرتے ہیں کہ عمر کے زمانے میں لوگ 20 پڑھتے تھے۔ ارے عمر کے زمانے میں کوئی کیا کرتا تھا، کوئی کیا کرتا تھا، وہ ثبوت نہیں ہے۔ ثبوت تو سیدنا عمر کیا کہہ رہے ہیں وہ، اور اس سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وہ ثبوت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ 20 پڑھیں 40 پڑھیں، ٹھہر کر پڑھیں، آہستہ پڑھیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ رسول اللہ نے 8 سے زیادہ پڑھی ہے۔ یہ اگر کہیں گے یعنی 20 پڑھی ہے تو اس کے لیے آپ کو دلیل دینا پڑے گا، اور دلیل آپ کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور اس میں اعتکاف کا بھی مسئلہ بیان ہوا آگے جا کر ان آیتوں میں۔ تو یاد رکھیے رمضان کی راتیں جہاں حلال ہیں، لیکن اعتکاف میں جب بندہ بیٹھ جاتا ہے مسلمان تو اس کی پھر بیوی سے بوس کنار کرنا بھی ناجائز ہے۔ ہاں حال پوچھ سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر نکال دیتے تھے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، اور وہ اس کو دھو دیتی تھیں، کنگھی کر دیتی تھیں، تیل لگا دیتی تھیں، خدمت کرتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھیں۔ عورتوں کو بھی خدمت شعار بنانا چاہیے، شوہر کی خدمت میں بڑا اجر و ثواب ہے، دین دنیا کی بھلائیاں ہیں عورتوں کے لیے۔ ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد آ رہا ہے، سنا دوں۔ ایک آدمی نے شادی کی ایک دیندار عورت سے، پڑھی لکھی، دین پڑھی ہوئی، فارغ التحصیل نہیں ہوتے جو مدرسے سے، اور کہنے لگی کہ ہم نے اسلامی زندگی گزارنی ہے۔ تو بڑا خوش ہوا کہ چلو میں تو زندگی اپنی تباہ و برباد کر دی، دنیا میں لگا رہا، یہ پڑھی لکھی ہے، حدیث قرآن پڑھ کے آئی ہے، تو میری بھی زندگی بن جائے گی، اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہوں۔ یہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگی کہ بھائی تمہارے ماں باپ کی خدمت میرے ذمہ نہیں ہے، قرآن میں اور حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے، یہ تم کیا کرو، بس میں تمہاری خدمت کروں گی۔ اب بڑا پریشان ہوا، یا اللہ کہاں پھنس گیا یہ ملا، ایک پہلے ملا ہوتے تھے، یہ ملان آ گئی، اب کیا کریں؟ ایک شیخ کے پاس گیا، شیخ صاحب بڑی مشکل میں ہوں، کیا کروں، کوئی بتائیے بات۔ کہا بات تو صحیح کہہ رہی ہے۔ کہا میں یہ تو معلوم ہے صحیح کہہ رہی ہے، میں آپ سے حل مانگنے آیا ہوں، حل بتائیے کہ آپ بھی پھر ایسے ہی جواب دے رہے ہیں۔ کہا اچھا ایسا کرو کہ ٹھیک ہے، اس کو جا کے کہو ٹھیک ہے اسلامی زندگی گزارتے ہیں، ہے نا، ٹھیک ہے میں اپنے ماں باپ کے لیے الگ گھر لے لیتا ہوں، تم یہاں الگ رہو اور میں دوسری شادی کر لیتا ہوں، اور تاکہ وہ میرے ماں باپ کی خدمت کرے۔ اب وہ کہنے لگی نہیں دوسری شادی نہیں کرنا، میں ہی خدمت کروں گی، اب سارے میں کام کروں۔
یہ ہے بھائیو، اللہ تعالیٰ عورتوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس طرح بہانے سے خدمتوں سے اور چیزوں سے یہ جان چھڑاتی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سوچے کہ اس کے اندر شوہر کی بات ماننے، ان کی اطاعت کرنے، اور پھر ان کے ماں باپ آپ کے ماں باپ کی طرح ہیں۔ آپ اگر شوہر کے ماں باپ کی کوئی خدمت کر جائیں گے تو آپ کے ماں باپ کے جو وہاں پر آپ کے بھائی کی بیوی وہ خدمت کر جائے گی، ورنہ آپ جب کسی کے ماں باپ کو تنگ کریں گے تو آپ کے ماں باپ کو بھی دوسری عورت بھی تنگ کرے گی۔ یہ الٹا سسٹم ہے۔ خود تو یہ چاہتی ہیں کہ میری بیٹی گھر جا کر دوسرے گھر میں آرام سے بیٹھے، کچھ کام نہ کرے، اور جو بہو آ جائے تو اس کو کہتی ہے کہ یہ بیٹھی بس چارپائی توڑتی رہتی ہے، کچھ کام ہی نہیں کرتی۔ عجیب ہی ان لوگوں کی حالت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ خدمت کیا کرتی تھیں اور ہاتھ لگاتی تھیں اعتکاف کے حالت میں، اور اعتکاف کے لیے یہ چیز بھی ضروری ہے، سمجھ لیجئے بھائیوں، کہ مسجد کے اندر ضروری ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد میں تم اعتکاف کر رہے ہو، اور عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، بشرط یہ کہ ان کی عزت آبرو کی کوئی خطرہ نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسجد میں بیٹھا کرتی تھیں اور اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ یہ چند باتیں تفسیر کی روشنی میں، ان آیتوں کی تفسیر کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی۔ بھائیو، آج میں آپ کے سامنے روزے سے متعلق کچھ اہم فضائل بیان کر کے مسئلے مسائل کی طرف آتا ہوں۔ بھائیو، یہ روزہ، یہ صیام ایک ایسی چیز ہے، اور یہ رمضان، کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب الجنت، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش جنوں کو بند کر دیا جاتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے، اللہ اکبر، رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے، آسمان کے دروازے سارے کے سارے رمضان میں کھلے ہیں۔ اور جہنم، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ یہ جنت جس کا ذکر ہوا ہے وہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ہمیں ڈھانپ لے سب کو، آمین۔ تو اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے روزانہ، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اور نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ، اور قرآن پڑھ، اور صدقہ خیرات کر، اور دعائیں مانگ، اور جد و جہد کر، اور گناہ کے کرنے والے اب تو باز آ جا، او فلموں کے دیکھنے والے، او جھوٹ بولنے والے، او غیبت کرنے والے، او سود کھانے والے، او حرام کھانے والے، او دھوکہ دینے والے، ملاوٹ کرنے والے، رمضان میں باز آ جا، ابھی بھی نہیں باز آتا، او گانا سننے والے، او لوگوں کا دل دکھانے والے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، او داڑھی کے کاٹنے والے، او اور غلط کام کرنے والے، باز آ جا۔ اس مہینے میں باز نہیں آؤ گے تو کون سے مہینے میں باز آؤ گے؟ اور یاد رکھو، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث سنتے ہیں، یہ 7 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں، اذا كان اول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، پہلی رات جب ہوتی ہے بڑے بڑے جنوں کو بند کر دیا جاتا ہے، مردت الجن، سرکش، مرد، تمرد کرنے والے، ان کو بند کر دیا جاتا ہے، ان کو بیڑیاں باندھ دی جاتی ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازے، غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے 7 ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ وفتحت ابواب الجنتی، اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منها باب وینادی مناد یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر وللہ عتقاء من النار، اللہ ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کر، جہنمی ہو چکے ہوتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، لیکن رمضان میں جب نیکیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کر تو جن کو جہنم سے آزاد کر دے، آمین۔ اور ہر رات ایسا ہوتا ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، اور بخاری میں اس طرح بھی ہے، وفتحت ابواب السماء، مسلم روایت میں اس میں وفتحت ابواب الرحمہ،
اور فی لفظ للبخاری و مسلم، بخاری مسلم و سلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک عجیب و غریب روایت سناتا ہوں، رمضان کی اہمیت کا اندازہ کریں آپ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے یاد رکھیے بھائیوں، آپ دیکھیے کہ ہم اس وقت زندہ ہیں، سوچیے ذرا، تصور کیجئے کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال تھے ابھی نہیں ہیں، آج یہ اہل قبور میں سے ہیں، وہ قبرستان چلے گئے ہیں، وہاں پر ہیں، ان کو اگر آج زندہ کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ کر زندگی دے اور وہ آ جائیں تو کہیں لوگوں سے کہ رمضان کا 1 دن 2 دن 3 دن تو بہت دور کی بات ہے، 1 لمحہ بھی ضائع مت کرنا، 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا، ہر وقت اللہ کی عبادت اور محنت میں لگے رہنا، برائیوں سے بچتے رہنا، اس کا اتنا اجر و ثواب ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے تو احد کا میدان انہوں نے مارا ہے، احد تو ان کے لیے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کر رہے تھے، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے، اپنے پیٹھ پر بہت ساری تیر کھائے، آپ کے اوپر ایسے جھک گئے تھے، بدر میں بہت مشکل حالات پیدا ہوئے تھے، یہ عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ 2 آدمی آئے، مسلمان ہوئے، اسلام لائے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بہت اچھا اسلام لائے، بڑی محنت کرتے تھے، پھر جہاد کے لیے گئے دونوں، اور ان میں سے ایک شہید ہو گیا اور ایک زندہ رہا، اور وہ 1 سال کے بعد فوت ہوا، ثم مکث الآخر بعدہ سنہ، 1 سال زندہ رہا، پھر وہ فوت ہو گیا۔ طلحہ کہتے ہیں میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اور جنت سے ایک آدمی نکلنے والا نکلا، اور اجازت دی اس آدمی کو جو فوت ہو گیا تھا، تبھی موت مرا، شہید نہیں، جو اپنی موت مرا تھا 1 سال کے بعد، دونوں موجود ہیں وہاں پر، شہید بھی موجود ہیں اور اپنی طبی موت مرنے والا بھی موجود ہے۔ طبی موت مرنے والے کو کہتا ہے اندر چلے جاؤ، اللہ اکبر، یا اللہ ہمیں بھی داخلہ نصیب فرما دے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہا تم اندر چلے جاؤ، چلا گیا، پھر نکلا اور شہید کو کہا اب تم جاؤ، پھر وہ نکلا، سنیے ذرا سنیے، پھر وہ نکلا، قال ارجع فإنك لم يأن لك بعد۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی سوچے تھے میں بھی چلا جاؤں، مجھے کہے خواب میں، تمنا خواب میں بھی یہی تمنا، جنت، کہا نہیں تم واپس جاؤ، ابھی تمہارا ٹائم نہیں آیا، تم زندہ رہنا ہے ابھی دنیا میں، تمہاری زندگی باقی ہے۔ صبح ہوئی، یہ خواب عجیب و غریب انہوں نے لوگوں کو بیان کیا، لوگ بھی تعجب کرنے لگے، بھئی شہید پیچھے رہ گیا، وہ بعد میں فوت ہونے والا وہ پہلے جنت میں چلا گیا، لوگ تعجب کر رہے تھے، ہوتے ہوتے رسول اللہ تک بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ای ذالک تعجبون، کیوں تعجب کرتے ہو تم لوگ، کیوں تعجب کرتے ہو؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول، یہ دونوں آدمی بہت محنت کرتے تھے اور ایک شہید ہو گیا، اور وہ وَدَخَلَ الْآخَرَ الْجَنَّةَ قَبْلَهُ، دوسرا آدمی جو بعد میں فوت ہوا پہلے جنت میں چلا گیا، شہید سے بھی پہلے، آپ بھی تعجب کریں گے، بہت سارے لوگ بعد میں مجھ سے یہ کیا بات ہوئی، یہ تو رسول اللہ سے پوچھے کیا بات ہوئی، وہ سمجھا رہے ہیں ہمیں، وہ بتا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، سوال کیا، یہ آپ کا ایک انداز تھا، أَلَيْسَ قَدْ مَكَثَ هَذَا بَعْدَهُ سَنَةً، کیا یہ آدمی اس شہید کے بعد 1 سال زندہ رہا کہ نہیں رہا کہ نہ؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ سانس کا سلسلہ جاری ہے، اگر چاہے تو بند کر دے، آپ کو موقع دے رہا ہے، مجھے بھی موقع، جھوٹ سے بچ جائیں، غیبت سے بچ جائیں، ظلم سے بچ جائیں، حرام خوری سے، نماز میں سستی سے بچ جائیں بھائیوں، شرک بدعت سے بچ جائیں، یہ اللہ موقع دے رہا ہے، اور جب چاہے یہ بند کر دے،
اس کے فضل و کرم آدمی زندہ ہے. تو اللہ نے موقع دیا، اس کو 1 سال زندہ رہا. کہا وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ، اس کو رمضان ملا کہ نہیں ملا؟ رمضان کا ذکر کیا. پھر رمضان کے بعد رمضان میں وَصَلَّ كَذَا وَكَذَا، اس نے اتنی نمازیں، یعنی 1 سال پوری نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی. وَكَذَا مِنَ السَّجْدَةِ فِي السَّنَةِ، 1 سال میں اتنے سجدے کیے. کتنے آپ شمار کیجئے 1 سال میں، ایک دن میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 17 تو فرض ہیں، ہے نا، 17 ہے نا. 17 کو ڈبل کیجئے، کتنے ہو جائیں گے؟ حساب کرنے والے جلدی بتاؤ نا. 34 سجدہ کیا. سنتیں نفل وہ اور الگ ہیں. کتنے سجدے کیے؟ جب بندہ سجدہ کرتا اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں کیا فرمایا. آپ نے فرمایا قالوا بلا، ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اس نے ایسا تو کیا، 1 سال نمازیں پڑھی، یہ کیا وہ کیا. آپ نے فرمایا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، اس شہید میں اور پھر یہ اللہ کے فضل و کرم سے 1 سال جس کو اللہ نے دیا اس میں جو اس نے نیکیاں کی ضائع مت کیجئے. اس میں جو نیکیاں کی، اب وہ شہید اور اس آدمی دونوں میں اتنا فاصلہ، اتنا فرق ہے جیسے آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے. کہاں وہ شہید ہے، لیکن کہاں اللہ کے فضل و کرم سے زندہ رہا تو نیکیاں کر کے شہید سے پہلے جنت میں جا رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور صححہ البانی، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. بھائیو، ایک اہم چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہم نے سمجھ لیا کہ کھاؤ پیو اور سو جاؤ اور سست ہو جاؤ. ارے بھائی روزہ رکھا ہوا ہے، گرمی بہت ہے. ہم نے غلط سمجھا ہے. رمضان کا مہینہ تو جد و جہد کا مہینہ تھا. رمضان کے مہینے کے اندر بڑے بڑے مارکے ہوئے. بدر کا مارکا 2 ہجری میں رمضان کے مہینے میں ہوا تھا، اور فتح مکہ 8 ہجری میں، یہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوا تھا. اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان آزاد بھی رمضان کے مہینے میں ہوا تھا، اور جب 14 اگست آیا تھا وہ رمضان میں تھا. اللہ اکبر. اور بھی بہت سارے فتوحات ہوئے. سنیے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، اس فتح کا. میں آیت پڑھ دیتا ہوں بس جو بدر سے متعلق ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں جب کہ تم کمزور تھے، کم تھے. اللہ نے تمہاری مدد کی. 313 وہ 1000 کے قریب اللہ نے مدد کی کہ نہیں. اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے 3,000 فرشتے اتارے، اگر تم صبر کرو تو تمہارے پر مدد آئے گی. اللہ تعالیٰ 5,000 فرشتے نشان زدہ خاص اس مارکے کے لیے وہ اتارے گا. اللہ اکبر. مختصر یہ کہ
فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار بھی۔ آج بھی اگر ہم اللہ کے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ہر میدان میں ہماری مدد کرے، اور ہماری یہ جو ذلت و رسوائی ہے یہ عزت سے اور فتح اور کامرانی سے بدل جائے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، کیا مطلب؟ اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو، رسول اللہ کی سنت کو اپنے اوپر، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں اس کو نافذ کرو گے تو پھر اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ آج کیونکہ ہم دین اسلام سے بہت دور تو پھر کہاں سے مدد آئے گی؟ شیخ ناصر الدین بانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ فلاں فلاں جگہ پہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ کہا یہ جہاد نہیں، یہ مقاومہ ہے۔ جہاد کی شرط میں یہ ہے کہ آدمی مسلمان کی پہلے ایمان پر تیاری کی جائے، مجاہدین ان کا عقیدہ صحیح ہو، ان کا عمل صحیح ہو، پہلے یہ تیاری ہو، پھر اس کے بعد جہاد کی تیاری ہو، پھر جا کے وہ جہاد ہوتی ہے، اور اس کے لیے امیر ہونا یہ جہاد نہیں۔ دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا۔ بہرحال بھائیو، سحری سے متعلق ہماری پچھلی مرتبہ گفتگو ہوئی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو اس میں برکت ہے۔ بعض لوگ رات کو کھا کے سو جاتے، کہتے یار نہیں صبح ہم نے کام پہ جانا ہے، کھائیے اس میں برکت ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کیا کیا برکتیں ہیں، آپ کی عمر بھی دراز ہو سکتی ہے۔ اس ٹائم فرشتے آپ پر، آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی متسحرین، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر۔ اور آپ نے فرمایا السحور برکہ فلا تدعوا، سحری برکت ہے، اس کو مت چھوڑیے۔ ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء، اگرچہ دل نہیں کر رہا ہے ایک گھونٹ پانی ہی پی لیجئے، لیکن ضرور سحری کیجئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ تم سحری کیا کرو، کیونکہ ہمارے کھانے اور اہل کتاب کے کھانے، ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے میں جو فرق ہے وہ سحری ہے، وہ سحری نہیں کرتے، تم سحری کیا کرو۔ فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، سحری کا کھانا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کہا ہلم الی الغداء المبارک، آؤ یہ کھانا مبارک کھانے کی طرف آؤ۔ سحری کے ٹائم، سحری کو آپ نے مبارک کھانا کہا ہے، کیا کیا اس کے اندر برکتیں ہیں، بیماریاں دور ہو جائیں، آپ کا دماغ تیز ہو جائے، آپ کے معاملات اچھے ہو جائیں، بہت ساری برکتیں ہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ فی ثلاثۃ، تین چیزوں میں برکت ہے۔ فی الجماعۃ، یہ مل کر جماعت، آپس میں کوئی کام کرے مل کر، مسلمان آپس میں اتحاد، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ، اس میں برکت ہے۔ والثرید، سرید یہ ایک ڈش ہے، شوربے کے اندر روٹی توڑ کر ڈال دیتے ہیں، تو بہت ہی یہ زود ہضم اور فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس میں بھی برکت ہے، اس میں بھی برکت ہے۔ کوشش کیا کریں ہم لوگ ہیں، سالن میں روٹی توڑ دیا کریں تو یہ سرید بن جائے گا۔ عربی لوگ یہ کرتے ہیں، افطاری کے ٹائم ضرور ان کے یہاں یہ سرید ہوتی۔ اور والسحور، اور سحری، تین چیزوں میں، جماعت میں برکت، سرید میں برکت، اور سحری کرنے میں برکت۔ پھر آپ نے فرمایا، صحیح ترغیب کی روایت ہے کہ انہا برکت
اعطاکم اللہ ایاہا فلا تدعوا، او امت محمد سنو سنو، نیند کے مزے تو ساری زندگی لیتے رہو گے، اٹھ جاؤ، اگر ہو سکے تو کوئی 2 رکعت پڑھ لیا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لی، یہ تہجد کا ٹائم ہے، اور یہ کھانا کھاؤ، یہ برکت ہے اللہ نے تم کو دیا ہے، فلا تدعوا، اس کو مت چھوڑنا۔ نبی کی وصیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں ہوا کرتی تھی، جیسا کہ حدیث میں ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا، جب بلال اذان دیتے ہیں نا تو کھاؤ پیو۔ وہ سحری کے اذان دیتے تھے، سحری کے ٹائم، یعنی مثلا اذان سحری اگر 4 بجے تو 3 بجے وہ اذان دے دیتے تھے۔ آج بھی پاکستان میں جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ان کی مسجدوں میں اور ہندوستان میں بھی اور بھی جگہوں پہ جن لوگوں کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ کرتے ہیں، سحری کے ٹائم اذان دیتے ہیں اور پھر وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے نا، جھگڑا کرتے ہیں لوگ کہ تم نے اذان دے دی، ہماری رمضان خراب کر دیا، ہماری سحری خراب کر دی، تو وہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائیوں اٹھ جائیے، یہ سحری کی اذان ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہوا کرتی تھی، مکہ میں بھی ہوتی ہے، مدینہ میں بھی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اور مکہ مدینہ میں تو اللہ کے فضل و کرم سے پورے سال ہوتی ہے، اور یہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا حتی یؤذن ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ عبداللہ بن ابن ام مکتوم جب آذان دیں تو پھر تم کھانا پینا چھوڑ دو، کیونکہ وہ پھر فجر کی اذان دیتے ہیں، بس اب اپنا کھانا پینا بند کر دو۔ تو جب اذان ہو جائے اور جب ٹائم ہو جائے، فجر طلوع ہو جائے، تو پھر کھانا پینا بند ہو جائے گا۔ سحری میں دیر کرنی چاہیے، یہی گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ نے فرمایا، ابن عباس اس کے راوی ہیں، ان معاشر الانبیاء امرنا بتعجیل فطرنا وتاخیر سحورنا، ہم انبیاء کی جماعت کو رسول اللہ فرما رہے ہیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم افطاری میں جلدی کریں، افطاری میں جلدی کریں، یہ نہیں کہ تھوڑا احتیاط کر لیں، تھوڑا اندھیرا ہونے دیں، تھوڑا یہ ہونے دیں، روشنی غائب ہونے، نہیں، سورج ڈوب گیا، ٹکیا غائب ہو گئی، اب آپ روزہ کھول دیجئے۔ وتاخیر سحورنا، اور ہم نبیوں کو، انبیاء کو حکم دیا گیا کہ سحری دیر سے کھائیں اور افطاری جلدی کریں۔ یہ اسلامی آرڈر ہے، اسلامی حکم ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے اور روزے سے تھے، آپ نے فرمایا بلال سے، بلال اترو اور ہمارے لیے ستو بناؤ، کہا ابھی تھوڑا ٹھہر جائیے۔ کائنات کا امام، لیکن آپ کرنیل بھی ہیں، جرنیل بھی ہیں، آپ حاکم بھی ہیں، آپ نبی بھی ہیں، لیکن کتنا صبر ہے۔ بلال کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کو رک گئے، پھر کہا بلال بناؤ، کہا رک جائیے تھوڑا اور ٹھہر، پھر تھوڑا رک گئے، پھر کہا بلال اترو اور بناؤ، اور پھر انہوں نے، وہ کہہ رہے تھے کہ تھوڑا اور اندھیرا ہو جائے، تھوڑا ایسا ہو جائے، 3 مرتبہ آپ نے کہا تو وہ لاچار، پھر اتر کے آپ ستو گولا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ سیدنا عمر بن میمون سے مروی ہے کہ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسرع الناس افطارا وابطأهم سحورا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ افطاری میں جلدی کرتے تھے اور سحری میں دیر کرتے تھے، یعنی آخری جیسے آذان ہونے تک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور سحری آپ کس چیز سے کریں؟ جو مرضی آئے کریں، گوشت کھائیں، روٹی کھائیں، سیوئیاں کھائیں، کھجلا پھینی کھائیں، آپ کی مرضی، دال سے کھائیں، سبزی سے کھائیں، لیکن کھجور بھی رکھیں۔ آپ نے فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے، بہت اس کے اندر طاقت ہے، آپ کو دن بھر طاقت دے گی اللہ نے چاہتا۔
اچھا کبھی آپ کھا رہے ہوں سحری اور اذان شروع ہو جائے، پھر آپ کیا کریں؟ برتن رکھ دیں گے، کھانا رکھ دیں گے؟ نہیں، اسلام میں ہمیں تھوڑی سی اجازت دی ہے. اذان ہوگی مثلا 4 بجے طلوع فجر ہے، اب ٹائم ختم ہو گیا نا، لیکن آپ کھا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده فلا يدعه حتى يقضي حاجته من، اگر برتن اس کے ہاتھ میں ہے اور کھا رہا ہے، اذان ہو گئی تو اپنے برتن کو نہ رکھے یہاں تک کہ اس سے اپنی ضرورت پوری کر لے. کھاتے رہو، کھا لو، جو ہے جو تم نے کھانا جتنا کھا لو. اللہ اکبر. بھائیو، روزے کے کچھ آداب شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں، تھوڑے سے ٹائم میں اس کو بیان کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں روزہ دار کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اطاعت و فرما برداری کرے اللہ کی، یعنی اور ہر قسم کے ناجائز کام، ممنوع کام سے پرہیز کریں. کریں گے بھائیو؟ ہاں انشاءاللہ. اور اس پر واجب ہے کہ فرائض کی پابندی کرے، فرائض کی پابندی کرے اور حرام کاموں سے دور رہے. 5 نماز وقت پر با جماعت ادا کرے. جھوٹ، غیبت، دھوکہ، جھوٹ. لوگ روزہ رکھتے ہیں حلال چیز سے اور حرام گوشت کھا کر روزہ توڑ دیتے ہیں. حرام گوشت کر کیا کھایا؟ کچھ بھی نہیں کھایا. ارے نہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا. آپ نے بھی بیٹھ کے غیبت کی تھی نا اپنے مومن بھائی بہنوں کے، آپ نے گوشت کھایا ہے. اللہ نے فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو روزہ خراب مت کیجیے. دھوکہ، سودی معاملات، ہر قسم کے حرام قول و فعل چھوڑ دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو روزہ رکھ کر جھوٹ بات کو، جھوٹ چیز کو نہ چھوڑے، اللہ کو ایسے کہ آدمی کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو صرف جو ان کا اجر ہے وہ بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا، اور کچھ بھی نہیں. اللہ کے یہاں کوئی اجر نہیں. روزہ افطاری کرنے میں جلدی کرنے سے متعلق کچھ باتیں آپ نے سنی، ایک چند باتیں اور بہت اہم ہیں، وہ سن لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ بھلائی میں رہیں گے، لوگ اس وقت تک بھلائی اور خیر میں رہیں گے، ہمیشہ بھلائی اور خیر میں رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کریں گے. دوسری قوم کی طرح نہیں، وہ دوسری قوم ہے، ان کے تو معاملات ہی دوسرے ہیں. ان کے پیچھے مت چلیے، اللہ اس کے رسول کے پیچھے چلیے. وہ تو قرآن کو بھی نہیں مانتے، وہ تو نبی کی حدیث کا سرے سے منکر ہیں اور صحابہ کو گالی دیتے ہیں، شرک بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں، بہت سارے ناجائز کام کرتے ہیں. وہ یہ شوشہ چھوڑتے ہیں، یہ تھوڑا سا رک جاؤ، تھوڑا سا احتیاط کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اس میں تاکید کی، حالانکہ ایک معمولی سی چیز تھی، لیکن اتنی تاکید کی کیونکہ اللہ کو پتا تھا. یہ اللہ کی طرف سے آپ کرتے تھے نا، اپنی طرف سے حدیثیں نہیں بیان کرتے تھے. اللہ کو پتا تھا ایسی قوم بھی آئے گی جو اپنے آپ کو مسلمان کہلائے گی لیکن افطاری میں دیر کرے گی، صحابہ کو گالی دے گی. تم ان کی طرح مت کرنا، تم بھلائی میں رہو گے جب تک تم سحری میں جلدی کرو گے، افطاری میں جلدی کرو گے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، آپ نے فرمایا لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون. آپ فرماتے ہیں کہ لوگ روزہ کرنے میں جب تک جلدی کرتے رہیں گے دین ہمیشہ غالب رہے گا، غالب رہے گا. کوئی مائی کا لال مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، مناظرہ نہیں کر سکتا ہے حق والوں سے. جو بھی آتے ہیں منہ کی کھاتے ہیں اور ذلیل و خوار ہو کر جاتے ہیں. یہ سب آ گئے تھے، بہت سارے ان کے ملا مولوی. اور عثمان خمیس کویت کا نوجوان، آج سے کوئی 10 سال پہلے، ابھی بھی ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ان سے مناظرے کیے اس طرح کے لوگوں سے، اور ٹی وی پر سارا کچھ آیا اور ان کو منہ کی کھانی پڑی. لاجواب کیا اللہ کے فضل و کرم سے.
جب تک یہ قرآن سنت کے ماننے والے سے افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے دین میں، دین غالب رہے گا، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ اور یہود و نصارہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں نا، لیکن وہ اپنی افطاری میں دیر کرتے ہیں، سحری رات کو بیچ میں کر لاتے ہیں اور افطاری میں دیر کرتے ہیں۔ تم ایسا مت کرنا، یہودیوں کے طریقے پہ نہیں چلنا۔ یہ یہودیوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں جو لوگ دیر کر رہے ہیں۔ کس کے طریقے چل رہے ہیں؟ یہودیوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصاروں کو اپنا دوست مت بنانا۔ افطاری کے وقت کے بارے میں سیدنا عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس من ها هنا فقد افطر الصائم۔ جب رات اس طرف سے یعنی مشرق کی طرف سے، رات مشرق کی طرف سے آ رہی ہے اور دن مغرب میں چلا جا رہا ہے، سورج غروب ہو جائے تو روزے دار کے افطاری کا وقت ہو گیا ہے۔ فقد افطر الصائم، اس کا روزہ کھل گیا ہے، روزے دار کا روزہ کھل گیا۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے نیت سے کھول دو۔ سیدنا عثمان سے پوچھا گیا آپ پانی تو ہے نہیں، کھانا ہے نہیں، انہوں نے بائیکاٹ کیا، کیسے روزہ رکھتے ہیں، کیسا روزہ کھولتے ہیں؟ کہا میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ جب آپ کا محاصرہ کیا ہوا تھا کہا میں نیت سے افطاری روزہ رکھتا ہوں اور نیت سے ہی افطاری کرتا ہوں، کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، نیت سے ہی افطاری کر لیتا ہوں۔ وہ جو حدیث میں نے پہلے بیان کی ہے وہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو آپ روزے سے تھے۔ جب سورج غروب ہوا تو آپ نے سیدنا بلال سے کہا اے فلاں میرے لیے اٹھ کر ستو گھول۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول تھوڑی دیر اور ٹھہریے۔ کوئی اور ہوتا کہتا بہت کچھ سنا تھا، لیکن آپ نے فرمایا پھر دوسری مرتبہ کہ ہمارے لیے ستو تو گھولو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ٹھہر جائیے۔ تیسری مرتبہ پھر وہی حکم دیا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو گھول۔ ان کا اب بھی خیال تھا کہ ابھی دن باقی ہے، تو آپ نے اس مرتبہ فرمایا اتر کر ستو گھولو۔ چنانچہ وہ اترے اور ستو گھول کر دیا، اور آپ نے پیا اور فرمایا اذا رأیتم اللیل قد اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم۔ جب تم دیکھ لو کہ رات مشرق کی طرف سے آ گئی ہے تو روزے دار کا روزہ کھل گیا ہے۔ روزے دار کو افطاری کر لینی چاہیے۔ روزہ کھولیں کس سے؟ افطاری میں بھی، سحری میں تو آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ کھجور کا استعمال رکھیں، زیتون کا تیل ہے مثلا یہ بھی اپنے استعمال میں رکھیں۔ پانی اچھی طرح پئیں بھائیو، پانی کو زیادہ، کیونکہ گرمی ہے، لمبی دن ہے، بہت لوگ پانی میں سستی کرتے ہیں تو گردے فیل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پھل وغیرہ اس کا استعمال رکھیں، سبزی، یہ ساری چیزیں، زیتون کا تیل، یہ اگر یہ اپنی زندگی میں رکھیں، 1-2 چمچہ روزانہ لے لیں۔ کھانا اگر اس میں پکاتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اصلی گھی میں اگر پکاتے ہیں وہ بھی بہت اچھا ہے۔ یعنی خالص چیزیں استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کان یفطر علی رطبات قبل ان یصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے روزہ کھولتے تھے اور تازہ کھجوروں کے ساتھ، تازہ جو کھجوریں ہوتی ہیں اس کے ساتھ، اور اگر نہیں ہوتی فعلی تمرات، پھر جو خشک کھجوریں ہوتی ہیں، جو دوسری کھجوریں ہوتی ہیں تھوڑی پرانی، جن کو تھوڑا سا خشک کر لیا گیا ہوتا ہے، اس کو تمر کہتے ہیں، اور رطب جو بالکل تازہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو حسوات من ماء، تو پانی کے آپ یہ پانی کے چند گھونٹ لے لیتے تھے، پانی کے چند گھونٹ سے روزہ کھول لیتے تھے۔ افطاری کی دعا کیا ہے؟ اس میں بڑا اختلاف ہو گیا ابھی۔
ہم سب پہلے پڑھتے تھے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. بعض لوگ پڑھتے اللہم لک صمت وبک آمنت علیک توکلت وعلی رزقک افطرت، ہے نا؟ یہ صحیح نہیں ہے. وبک آمنت علیک توکلت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. البتہ یہ اللہم لک صمت اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس کو بھی بہت سارے لوگوں نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، کتاب الصیام اور ابن ابی شیبہ میں بھی ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے کہ حدیث شواہد کی بنا پر قوی ہے. یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت. حالانکہ ہم پہلے منع کرتے تھے، لیکن الحمدللہ اس مرتبہ یہ دلیل مل گئی. اور سیدنا ابن عمر یہ بھی دعا پڑھتے تھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، کہ پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں اور روزے کا اجر انشاءاللہ ثابت ہو گیا. تو یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت. وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے شواہد کی وجہ سے یہ حدیث قوی ہے. مشکات صفحہ نمبر 1994 اور ارواء الغلیل صفحہ نمبر 919. شیخ البانی نے اس کو قوی قرار دیا ہے. بھائیو، جب آپ روزہ کھولتے ہیں، رکھتے ہیں، کھاتے ہیں، تو کبھی کبھی کسی کا روزہ بھی کھلا دے، بڑا اجر ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیئا. جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا، اسے بھی اتنا اجر ملے گا جتنا اجر روزے دار کو ہوگا، اور روزے دار کے اجر میں کچھ کم بھی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے دے دے گا روزہ کھلانے والے کو اتنا ہی جتنا روزہ رکھنے والے کو ملا. اور جب آپ کسی کے یہاں روزہ کھولیں، کوئی دعوت کرے، افطاری پارٹی کرتے ہیں، آپ چلے گئے، کھا رہے ہیں، اس کو فیشن نہ بنا لیں. بہت سارے لوگ بس اگر کسی نے دعوت کی ہے تو چلے گئے اور جا کے کھائے، تو پھر کیا دعا پڑھیں؟ آپ یہ دعا پڑھیں، سیکھ لیجئے. افطر عندکم الصائمون اکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ. ایک اور روایت میں اس طرح ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے سیدنا سعد بن معاذ کے بعد ان کے پاس افطاری کی تو یہ دعا پڑھی آپ نے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، کہ روزے دار تمہاری افطاری کرتے رہیں جیسے آج کی ہے. یہ تم کو اجر ثواب میں دعا ہے ایک قسم کی. رسول اللہ نے دعا دی کہ جیسے آج تم نے مجھے افطاری کرا کر اجر کمایا ہے، یہ کام ہمیشہ کرتے رہو، اجر کماتے رہو، اور تمہارا کھانا جو ہے نیک لوگ کھائیں. وصلت علیکم الملائکہ، اور فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہیں. اللہ اکبر، یہ کھانے کی دعا ہے. بھائیو، جب آپ روزے میں ہوں تو کچھ احتیاط بتا رہا ہوں، کچھ چیزیں روزے کے میں کچھ جائز کام ہیں. مثلا آپ وضو کرتے ہیں تو ناک میں آپ پانی چڑھا سکتے ہیں، لیکن بہت شدت کے ساتھ نہیں. الا وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، جب وضو کریں تو ناک میں اچھی طرح پانی چڑھائیں، کھینچیں. اللہ کے فضل و کرم سے اس کے سر کا درد نہیں ہوتا، بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی کھینچیں، لیکن جب روزے سے ہو تو نہیں کھینچیں، کیونکہ وہ اس سے خطرہ ہے کہ آپ کے حلق میں پانی چلا جائے گا. آپ روزے کی حالت میں تیل لگا سکتے ہیں، کنگھی کر سکتے ہیں، گرمی ہو زیادہ نہا بھی سکتے ہیں. اور اگر کوئی حالت ایسی ہو گئی کہ آپ کو خواب میں کچھ ہو گیا، آپ کے اوپر غسل فرض ہو گیا، یا آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے وہ کام کر لیا اور اس کی وجہ سے آپ پر غسل فرض ہو گیا ہے، اب آپ اٹھے ہیں کہ کہتے ہیں یار 5 منٹ ہے، اگر میں ابھی نہانے کے لیے گیا تو سحری چلی جائے گی، تو آپ ہاتھ منہ دھو کر یا وضو کر کے آپ جا کر سحری کر لیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ ایسا ایسا ہو جاتا ہے تمہیں کیا کروں؟ کہا میرے ساتھ بھی ایسا ایسا ہو جاتا ہے اور میں سحری کرتا ہوں۔ تو آپ سحری کر لیں، بعد میں نہا لیں، بعد میں نہا لیں، تو اس حالت میں آپ سحری کر سکتے ہیں۔ سحری کی روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص حجامہ کرانا چاہے تو وہ کرا سکتا ہے۔ آپ نے شروع میں تو فرمایا تھا احتجم، ان النبی احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم۔ آپ نے حالت احرام میں بھی، حج کی حالت میں بھی آپ نے سنگی لگوائی، حجامہ کروایا، اور روزے کی حالت میں بھی آپ نے حجامہ کروایا، بخاری کی روایت ہے۔ اور ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں احتجم النبی وهو صائم۔ آپ نے ایک اور روایت ہے کہ آپ نے روزے کی حالت میں حجامہ کرایا، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، سنگی لگوانے والا اور لگانے والا، یعنی حجامہ کرنے اور کرانے والا۔ پہلے سنگی جو ہے نا منہ سے سینگ میں ایسے کر کے کھینچتے تھے خون، تو آپ نے فرمایا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن بعد کا حکم یہی ہے کہ آپ نے خود بھی کیا، روزے کی حالت میں بھی۔ اسی لیے اس میں جو احتیاطی پہلو یہ ہے کہ اگر جیسے شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ اگر بہت ضروری ہے، بیماری ہے اور اس کے لیے حجامہ کرانا ضروری ہے تو کرا لیں، ورنہ اگر دیر کر دیں تو بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی کرا لے گا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البانی فرماتے ہیں کہ حجامہ کروانے سے روزہ ٹوٹ جانے والی حدیث منسوخ ہو چکی ہے، اور ان کی ناسخ ابو سعید خدری کی روایت ہے۔ سرما آپ لگا سکتے ہیں روزے کی حالت میں، کوئی حرج نہیں، مسواک بھی کر سکتے ہیں۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستاک وہو صائم ما لا اعد ولا احصی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرتے ہوئے روزوں کی حالت میں دیکھا، بے شمار مرتبہ، گنتی بھی نہیں، بے شمار مرتبہ میں نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ تو آپ کو پتہ ہے جو مسواک ہے اس کے اندر ایک ذائقہ ہوتا ہے، تیزی ہوتی ہے، کرواہٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو آپ کرتے تھے۔ اس کو بیس بنا کر، اس کی بنیاد پر بہت سارے علماء نے کہا کہ ٹوتھ پیسٹ بھی اگر آپ کے حلق سے نیچے نہ اترے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ علماء اس سے منع کرتے ہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ تیزی ہوتی ہے۔ بہرحال رسول اللہ مسواک کرتے تھے تو یہ مسواک کے حکم میں ہے اور یہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح خواتین اگر کھانا پکا رہی ہیں اور ہنڈیا کو چکھنا ہے تو چکھ سکتی ہیں، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لا بأس ان يتطعم القدر او الشيء، کہ ہنڈیا یا کسی چیز کا ذائقہ معلوم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں مجھے یہ پسند ہے کہ کھانے کے ذائقے سے بھی اجتناب کیا جائے، وہ کہتے ہیں نہیں ایسا مت کرو۔ لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بغیر کسی ضرورت کے کھانے کا ذائقہ چکھنا ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر ضرورت ہے تو یہ روزہ نہیں توڑتا۔ روزے کی حالت میں یہ ایسے ہی ہے جیسے انڈیا چکھ رہی ہے نا، ایسے ہی ہے جیسے کلی کرتے ہیں۔ آپ وضو میں کلی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو وہ بھی تو ایک غذا ہے، پانی ہے، غذا ہے، تو وہ کلی کر کے پھینک دیتے ہیں، آپ ہنڈیا چکھ کے اس کو نکال دیجیے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی فہم کہاں پہنچا کہ جیسے پانی آپ منہ میں لیتے ہیں تو انڈیا کو بھی چکھ سکتے ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا۔ اللہ بچا کے رکھے، ایک چیز بیان کرنے لگا ہوں، بولے اللہ بچا کے رکھے، بولے آمین۔ بہت مشکل مسئلہ ہے، لیکن کیا ہے مسئلہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے منہ میں مکھی چلی جائے، کیا خیال ہے؟ اللہ بچا ہی کے رکھے نا۔ اب مکھی چلی گئی تو کیا ہوگا؟ قال الحسن، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اذا دخل حلقہ الذباب فلا شیء علیہ، اگر کسی کے گلے میں مکھی چلی گئی تو آپ کہہ رہے یار مکھی چلی گئی اب کیا ہوا؟ وہ تو ایک چیز اندر چلی گئی، کچھ نہیں ہوتا، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ناک میں دوا ڈال سکتے ہیں، ناک میں دوائی وغیرہ ڈالنا، امام بخاری رقم تراز ہے قال الحسن لا باس
بالسعوط للصائم ان لم يصل الى حلقه، اگر اس کے حلق میں نہ پہنچے تو ناک میں دوا ڈال سکتے ہیں۔ بہت معمولی سی چند چیزیں ہیں۔ روزے میں وصال کرنے سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثلا ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، آج ابھی افطاری کھلنا، نہیں افطاری کرتا، کہتا ہے ایک اور رکھو تھا، 1 2 3 4 روزے ایک ساتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول اللہ رکھتے تھے، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں منع کرتے آپ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ لا تواصلوا قال انك تواصل قال لست كأحدكم كأحد منكم اني اطعم واسقى او انی ابیت اطعم واسقى، آپ نے فرمایا میں رات گزارتا ہوں کہ مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے، میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں، آپ کو بہت طاقت دی گئی تھی تو تم ایسا مت کرو۔ تو کچھ لوگ پھر بھی باز نہیں آئے کہ اللہ کے آپ کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو مقابلہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہا رکھو میرے ساتھ، یعنی لوگ رکھ لیا۔ آپ نے منع کیا کہ مت کرو ایسا، وصال مت کرو، تو اس نے کہا آپ کرتے ہیں، آپ نے کہا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب لوگ اس پر بھی وصال کا روزہ رکھنے سے باز نہ آئے، ہوتے اس زمانے میں بھی کچھ ایسے تھے جلدی بات نہیں سمجھتے تھے، آج بھی ہیں نبی کی بہت ساری باتیں نہیں عمل کرتے، نہیں سمجھتے، حدیث ہے بخاری کی ہیں، ارے رسول اللہ نے کیا نہیں کرتے ہیں، اب ان کو کیا بولا جائے، اس زمانے میں بھی تھے۔ اب آپ نے کیا کیا، تو آپ نے ان کے ساتھ 2 دن وصال کیا، ٹھیک ہے چلو چلو رکھو چلو۔ پھر عید کا چاند نظر آ گیا، آپ نے فرمایا اگر چاند نہ دکھائی دیتا تو میں کئی دن وصال کرتا تو ان کو پتہ چل جاتا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تنکیر کر رہے تھے۔ پھر 4-5 دن ہو جاتے تو تمہارے پھر حلیہ ٹائٹ ہو جاتا۔ آپ جب منع کر رہے ہیں جو دے دو، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اگر جان بوجھ کر کھا پی لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بھول کے کھا لیا، من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومہ، تو اپنا روزہ پورا کرے، بھول کے کھا لیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا فإنما هو رزق رزقہ اللہ، یہ اللہ کا رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ اب ایک اہم مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی نے ملاقات کر لی، روزہ ہے دن میں ملاقات کر لی، اب اس کے اوپر کیا ہوگا؟ لمبا اور زبردست قصہ تھا صحابی کا، میں اس کو بہت ہی مختصر کر کے، کہ ایسا آدمی، ان میں سے ایک آدمی آیا رسول اللہ کے پاس، میں نے ایسا کیا، آپ نے فرمایا کہ کیا گردن آزاد کر سکتے ہو، یعنی ایک انسان خرید کے اس کو آزاد کر سکتے ہو، غلام خرید کے؟ اس نے کہا نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ کوئی آدمی، کوئی علماء کہتے ہیں 2 مہینے کے، 1 مہینہ کا نہیں رکھا گیا، بیوی کے پاس چلا گیا، آپ 2 مہینے کا کہہ رہے ہیں، وہ کیسے رکھ سکے گا؟ اللہ کے رسول 1 مہینہ سے صبر نہیں ہو رہا مجھ سے تو 2 مہینہ، کہا میں نہیں رکھ سکتا، اس نے کہا نہیں رکھ سکتا۔ اچھا، آپ نے فرمایا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ تو کیا چیزیں ہوئیں؟ گردن آزاد کرنا، 2 مہینے کے روزے، تیسرا جرمانہ کیا ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، کام دیکھیے اس کے، کھانا بھی نہیں کھلا سکتا ہے لیکن کام، اچھا جی جذبات ہیں اس کے۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، یا یہ کراوی نے کہا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور وہ بھی اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ کیا ہوا کہ کچھ دیر بعد آپ کے پاس ایک ٹوکری لائی گئی، تھیلا لایا گیا، زنبیل لائی گئی، زنبیل دہلی کی اردو ہے، زنبیل بولتے ہیں، کراچی میں دہلی والے جو تھیلے ہوتے ہیں اس کو زنبیل بولتے ہیں۔ تو تھیلے، اس کے اندر کھجوریں تھیں، وہ لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہے سائل، وہ پوچھنے والا، وہ جس نے یہ حرکت کی، کدھر ہے وہ کتنے ہے؟ اچھا جی، کہا اللہ کے رسول میں بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ لو اور جا کر اپنے گھر جا کے اس کو صدقہ کر دو، غریب و مسکینوں کو کھلا دو۔ اب دیکھیے وہ دیکھیے اس کے، اس نے کہا اعلی افقر منی یا رسول اللہ،
کہ اللہ کے رسول اپنے سے بھی زیادہ کوئی محتاج ہے کہ اس کو صدقہ کر دوں؟ مجھ سے زیادہ اس نے کہا اللہ کی قسم ان دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی بھی گھرانہ میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، اس قدر ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگے، اور آپ نے فرمایا اطعمہ اہلک، چلو اسے اپنے گھر والوں کو کھلا دو، یہ تمہارا کفارہ ہو جائے گا۔ تو بھائیو بڑا احتیاط کیجئے، بہت احتیاط کرنا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ وصم یوما مکانہ، ایک روزہ بعد میں رکھو، قضا کرو۔ آج جو یہ حرکت کی ہے ابھی تو بس اب کھانا پینا نہیں ہے، اس حرکت کے بعد کھانا پینا نہیں ہے کہ چلو اپنے روزہ ٹوٹ گیا چلو کھاؤں پیوں، نہیں، اور ایک اس نے روزہ رکھنا ہے۔ سم واستغفر، اور استغفار بھی کرنا ہے۔ سعودیہ کی لجنہ کمیٹی کہتی ہے کہ شوہر اگر رمضان کے دن میں اس طرح کام کر لے تو اس پر قضا، کفارہ اور اللہ تعالیٰ سے توبہ تینوں کام لازم ہیں، قضا، کفارہ بھی اور توبہ بھی۔ ایک سوال یہ ہے کہ عورت کا روزہ فاسد ہو جائے گا، عورت پر کفارہ ہے۔ ابن قدامہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کام کی وجہ بلا اختلاف عورت کا بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، کھانے کی طرح مرد عورت دونوں اس عمل میں برابر ہیں، تاہم اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ ابن قدامہ کہتے ہیں دونوں کا، لیکن دیگر علماء کہتے ہیں کہ عورت پہ کفارہ لازم نہیں۔ یہ ابو بکر، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام ابو ثور، امام ابن المنذر رحمہم اللہ کا مذہب ہے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ ایسی عورت پر کوئی کفارہ نہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ امام احمد سے دریافت کیا گیا کہ کیا ایسی عورت پر کفارہ ہے جس کا شوہر رمضان میں اس سے یہ کام کر لے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے نہیں سنا کہ عورت پر کفارہ ہے۔ یہی قول امام حسن رحمۃ اللہ علیہ بصری کا۔ اسی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جماع کرنے والے کو ایک غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، لیکن عورت کے، آپ کو یہ تو پتا تھا نا کہ یہ معاملہ طرف آخر کے ساتھ بھی تو ہوا ہے، تو اس کا بھی تو اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا۔ اللہ اکبر، حسن بصری کہاں سے جا کے استنباط کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم نہیں دیا۔ اور اگر عورت کو مجبور کیا گیا ہو تو اس پر تو کوئی کفارہ ہے ہی نہیں۔ راجح بات یہ ہے کہ اگر عورت پر کفارہ ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مرد کے ساتھ عورت کا کفارہ ادا کرنے کا بھی حکم دیتے۔ سعودیہ کی مستقل فتویٰ کمیٹی کہتی ہے کہ اگر عورت اس پر راضی ہے، وہ رغبت اس نے دلائی اور اس نے اس طرح کا شوق دلا کر خود بھی راضی تھی، تو اس پر بھی قضا ہے، کفارہ ہے، دونوں لازم ہیں۔ اور ایک دوسرے فتوے میں اگر مجبور کیا گیا تو اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مرد اپنی بیوی کو مجبور کرے اور دونوں روزہ دار ہوں تو عورت کا روزہ صحیح ہے اور اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی، بس بہت تھوڑی سی چیزیں، رمضان کے علاوہ، رمضان کے مہینے کے علاوہ کبھی اور مہینے میں روزہ رکھا ہے اور پھر اس وقت اس سے یہ ہو گیا، سمجھے، رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینہ ہے، روزہ رکھا ہوا ہے بیچارے نے اور پھر جذبات میں آ گیا، تو اب اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ لجنہ دائمہ اس کے بارے میں کہتے ہیں رمضان کے علاوہ کسی اور دن میں روزہ کا فاسد ہونا مطلق طور پہ وہ تو ہو جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن کفارہ نہیں ہے، بلکہ اگر وہ واجب ہو تو صرف قضا ہی واجب ہے، اور کفارہ صرف اس صورت میں جب رمضان میں وہ یہ کام کرے۔ اگر کسی کو قے آ جائے، ہمارے یہاں بڑا مشکل مسئلہ ہے پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، وہ کہتے ہیں منہ بھر کے آ جائے۔ اب آدمی کو جب قے آتی تو منہ بھر کے دیکھے گا، بالٹی بھر کے دیکھے گا؟ نہیں۔ یاد رکھیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں یہ صحیح ہے، آپ کے یہاں جو باتیں لوگوں نے بیان کی وہ غلط ہیں، نبی کے مقابلے میں ہر چیز غلط ہے۔ آپ فرماتے ہیں من ذرعہ القیء وهو صائم فلیس علیہ قضاء، جسے روزے کی حالت میں قے آ جائے، خود بخود قے آ جائے تو اس پر کوئی قضا نہیں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، منہ بھر کے آئے یا تھوڑا آئے، زیادہ آئے،
پوری بالٹی آ جائے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر خود بخود آ جائے. اور وَإِنِ اسْتَقَىٰ فَلْيَقْضِ، اور جو خود ہاتھ ڈالے، انگلی ڈالے یا برش ڈالے اور آ کر کے قے کرنے کی کوشش کرے، اس کو قضا ہے، اس کو قضا، خود سبب ہے وہ روزہ توڑنے کا. اگر کوئی شخص، بڑے عجیب عجیب مسئلے لکھے ہیں، کسی نے یہ کام کیا دن میں رمضان میں، پھر اب اس نے کہا چلو اب ایک مرتبہ تو ہو گیا، تو 2 مرتبہ 3 مرتبہ چلا گیا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اب اس کے اوپر کتنا کفارہ ہوگا؟ کیا وہ 60 اور 60 اور 60 2 مہینے اور 2 مہینے 6 مہینے کے روزے رکھے گا اگر 3 مرتبہ کر لیا؟ تو اس سلسلے میں سعودیہ کی جو لجنہ دائمہ وہ کہتے ہیں کہ اگر رمضان کے دن میں 1 مرتبہ یا اس سے زیادہ وہ یہ کام کرتا ہے تو ایک ہی کفارہ ہے، ایک ہی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صرف ایک ہی ہے کفارہ، ایک ہی ہے. اچھا، رمضان میں کوئی شخص بھول کے یہ کام کر لے، وہ بھول گیا کہ میں روزے سے ہوں، وہ بھول گیا کہ رمضان ہے، ہوتا ہے نا لوگ بھول کے کھا لیتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام حسن بصری، امام مجاہد سے نقل کرتے ہیں، ان جامع ناسیا فلا شیء علیہ، اگر بھول چوک کے ساتھ وہ جیسے کچھ کر لیتا ہے تو اس پر کچھ نہیں. اللہ اکبر، یہ دین کی آسانی ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں. اگر کسی آدمی کو، یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، یعنی اس نے بوسہ لیا یا کوئی اور ایسے کام کیے لیکن پورا کام نہیں کیا، پورا جو ایک کام ہوتا ہے پورا وہ نہیں کیا، اور اس کو انزال ہو گیا، جس کو ڈسچارج بولتے ہیں انگلش میں، وہ ہو گیا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ یعنی بہت اہم مسئلہ ہے. مثلا بوسہ نے جسم سے جسم ملانے وغیرہ سے اس کا یہ معاملہ ہو گیا، تو ان افعال کے ذریعے روزہ ٹوٹنے کی کوئی واضح دلیل نہیں موجود نہیں، کیونکہ اصل میں روزہ قائم ہوتا ہے اس وقت تک فاسد نہیں ہوتا جب تک کوئی شرعی مفسدہ نہ پایا جائے. چنانچہ جب شارع علیہ السلام نے ان افعال کو روزے کے لیے مفسد قرار نہیں دیا تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر انزال ہو گیا، احتلام ہو گیا اس کو اس طرح. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے دریافت کیا گیا کہ اس حالت میں، روزے کی حالت میں، اس آدمی کے لیے بیوی سے کیا حلال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کل شیء الا الجماع، ہر چیز اس کام کے علاوہ، بڑے کام کے علاوہ ہر چیز حلال ہے. ابن حزم اسی کے قائل ہیں. امیر صنعانی جو یہ بلوغ المرام کی شارح ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زیادہ ظاہر یہی ہے کہ قضا اور کفارہ صرف اسی پر ہے جس نے جمع کیا ہو، اس کے علاوہ اگر اس کا ڈسچارج ہو گیا تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہے. امام شوکانی، امام البانی بھی اسی کو ترجیح دیتے ہیں. تو پھر احتلام کسی کو خواب میں ہو گیا تو اس کا تو کچھ ہے ہی نہیں. اور جو مسئلے ہیں آپ کو اکثر پتہ ہی ہیں، یہ بڑے اہم مسئلے تھے، بہت کم لوگوں کو جیسے آج ڈیٹیل کے ساتھ پتہ چلی، یہ نہیں پتہ ہوں گے یہ. لیکن حیض ہے اور نفاس ہے تو اس میں وہ روزہ نہیں رکھیں گی، بعد میں قضا کریں گی. حیض سے بچنے کے لیے امام عثیمین سے پوچھا گیا کہ کچھ عورتیں رمضان میں کہتی ہیں کہ چلے ہم دوائی لے لیتے ہیں تاکہ ہمارے یہ دن نہ ہو شروع. وہ کہتے ہیں نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ فطرت بنائے اس کو اسی طرح چلنے دیں، دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے. روزہ جس دن 6-7 دن نہیں رکھیں گے تو بعد میں رکھ لیں. کیا بچے کو دودھ پلانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، دودھ پلانے سے نہیں ٹوٹتا. کیا ٹیسٹ میں خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں. اگر آپ کہیں گئے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ٹیسٹ میں، جیسے حجامہ کرتے ہیں، خون نکالتے ہیں، اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا، تو آپ ٹیسٹ کے لیے اگر خون دیتے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. دانت سے خون نکل جائے اس سے بھی نہیں ٹوٹتا. آنکھوں میں اگر قطرہ ڈال دیں
تو اس سے کیا ٹوٹ جاتا ہے؟ اس میں اگرچہ شیخ ابن باز نے اختلاف کیا ہے، لیکن لجنہ دائمہ نے کہا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ دونوں آنکھوں یا اپنے دونوں کانوں میں بطور دوا قطرے ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ انجیکشن لگاتے ہیں، جا کر ڈاکٹر کہتا ہے کہ انجیکشن لگے گا، تو اگر آپ انجیکشن رگ میں لگائیں یا آپ کے جو گوشت ہے اس میں لگائیں، کسی بھی، کچھ لوگوں کے بیک سائڈ میں لگاتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں لگاتے ہیں، ڈاکٹر لگاتے ہیں نا، تو کہیں بھی اگر آپ کو انجیکشن لگائیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے رگ میں لگائیں چاہے، لیکن اگر غذا کا انجیکشن لگائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ غذا کا، طاقت کا اگر لگائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پیارے بھائیو، یہ کچھ باتیں تھیں، میں نے کافی حد تک کوشش کی کہ اس کو مختصر کریں، لیکن کافی لمبا ہو گیا بہرحال، کیونکہ اس کے بعد پھر پورا رمضان ہمارا اس طرح کا بات میں درس نہیں ہوگا، اور یہاں انشاءاللہ پھر رمضان کے بعد اللہ نے چاہا تو ہم ایک ایسا پروگرام رکھیں گے، آپ کو واٹس ایپ پہ اعلان کر دیں گے، وہ اس میں ایک قسم کا پہلا پروگرام بھی ہوگا، اور کھانے پینے کا بھی، ایسے ایک قسم کی عید ملن جیسے ہوتی ہے، عید ملن یا عید کی ملاپ، عید ملاقات۔ ہمارے ایک ہندوستانی ایک بھائی کہنے لگے کہ عید ملن اچھا لفظ نہیں ہے، چلو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر اعتراض کیا تھا، تو عید ملاقات جیسے عید کی ملاقات کے طور پر آپ کو اعلان کر دیا جائے گا۔ اور بہت سارے اور مسئلے مسائل بھی ہوں گے، وہ اگر آپ چاہیں تو جو جمعے کا خطبہ ناچیز کا ہوگا وہ اسی رمضان کے مسئلے مسائل پر ہوگا، تو وہ ایک جیسے آج کا خطبہ تھا وہ ایک دن میں ہمارے زاہد بھائی ڈال دیتے ہیں، تو اگر آپ زاہد بھائی کا فون نمبر لے لیں اور ان کو فون اپنا نام کے ساتھ بھیج دیں تو وہ سیو کر لیں گے اور آپ کو بھیج دیں گے۔ آپ اپنا نمبر بتائیے زاہد بھائی، جس میں آپ کا واٹس ایپ ہے، بھائی وہ لکھ لیں آپ نمبر، تو یہ آپ کو ہر جمعے جو ہے یہ پیغام اور اچھے اچھے پیغام مل جائیں گے۔ بتائیے 394-678-65 394-678-65